حدیث ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا ان کی ولادت اور پیدائش کا تذکرہ ہے۔ حضرت مریم کی والدہ نے نظر مانی تھی اللہ پاک سے کہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے جب یہ پیدا ہوگا تو میں بیت المقدس کی خدمت کے لیے اور عبادت کے لیے اس کو وقف کروں گی، دنیا کا کوئی اور کام اس سے نہیں لوں گی۔ شوہر فوت ہو گئے جو بیت المقدس کے امام تھے حضرت عمران، بعد میں یہ بچی پیدا ہوئی اور دل میں یہ تھا کہ بیٹا ہوگا تو بیت المقدس کی خدمت کرے گا، عبادت کرے گا، وقف کر دوں گی۔ بچی پیدا ہوئی تو ذرا پریشان سی ہوئی، کچھ افسوس کا اظہار کیا، اللہ پاک کی طرف سے تسلی دی گئی، اس لیے آیت میں اس کا یہ بیان ہم پڑھ چکے ہیں۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے اسی بچی کو ہی قبول فرما لیا۔ جب یہ بچی پیدا ہوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ ہیں، بعد میں والدہ بنی ہیں حضرت مریم، بچی پیدا ہوئی تو ان کی والدہ حضرت حنہ بنت یعقوز وہ ان کو کپڑے میں لپیٹ کر بیت المقدس میں لے گئیں۔ وہاں جو بیت المقدس میں عبادت کرنے والے، خدمت کرنے والے، نگرانی کرنے والے، انتظام کرنے والے حضرات تھے، ان کے سردار تھے حضرت زکریا علیہ السلام جو اللہ کے پیغمبر بھی تھے، اور یہ اس بچی کے جو پیدا ہوئی ہے اس کے خالو بھی تھے۔ تو والدہ نے جا کے وہاں رکھ دیا، ان کے سپرد کر دیا، کیونکہ حضرت زکریا علیہ السلام سردار تھے باقی سارے وہاں کے عبادت گزاروں کے اور انتظامیہ لوگوں کے، اس لیے انہوں نے یہ کہا کہ یہ بچی میرے حوالے کرو، میرے گھر میں اس بچی کی خالہ بھی ہے، اس لیے وہ مجھے گویا زیادہ حق حاصل ہے اس بچی کی خدمت کا اور پرورش کا۔ چنانچہ باقیوں نے کہا کہ ہم بھی یہ سعادت حاصل کرنا چاہتے ہیں، اتفاق نہ ہوا تو پھر قرہ اندازی ہوئی، اس کی تفصیل آگے آئے گی انشاءاللہ اگلی آیات میں۔ قرہ اندازی ہوئی تو قرہ نکلا حضرت زکریا علیہ السلام کے نام، چنانچہ ان کے سپرد کی گئی یہ بچی۔ تو وہاں حجرے بنے ہوئے تھے، کمرے بنے ہوئے تھے عبادت کے لیے، خلوت میں عبادت کے لیے، تو ان میں سے ایک حجرے میں حضرت زکریا علیہ السلام نے اس بچی کو رکھ دیا۔ اور بعض روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ شروع میں چند دن کسی دودھ پلانے والی عورت کو بھی مقرر کیا، لیکن پھر اس کے بعد دودھ پینے کی ضرورت نہیں پڑی، بڑی تیزی سے ان کی نشو و نما ہوئی، اللہ رب العزت نے جسمانی طور پر بھی روحانی طور پر بھی بڑی تیزی سے ان کو ترقی عطا فرمائی۔ تو اس قبولیت کا ذکر ہے پہلی آیت میں، فتقبلها ربها، بس قبول کر لیا اس کو، کس کو؟ اس بچی کو جو پیدا ہوئی، حضرت حنہ کے گھر میں جو بچی پیدا ہوئی، جو بعد میں یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ بنی ہے، نام کیا تھا؟ مریم۔ مجموعی طور پر قرآن و حدیث میں چند عورتوں کا بہت زیادہ مقام اور فضیلت بیان کی گئی، ان میں سے ایک حضرت مریم ہے اور ایک فرعون کی بیوی حضرت آسیہ جو ایمان لے آئی تھی۔ اسی طرح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضرت مریم کا ذکر تو قرآن میں آ گیا، فرعون کی بیوی آسیہ کا ذکر بھی قرآن میں ہے، اگرچہ نام نہیں ہے صراحتاً، لیکن یوں ہے کہ فرعون کی بیوی سورۃ تحریم کے آخر میں اس کا تذکرہ ہے، مراد اس سے وہی حضرت آسیہ ہے، تو ان کا تو قرآن میں ذکر ہے، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو یہ چند مخصوص خواتین ہیں جن کی
بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے۔ باقی ان میں سے آپس میں کس کی زیادہ فضیلت ہے تو اس سلسلے میں کوئی یقینی اور قطعی طور پر فیصلہ کرنا مشکل ہے، اس لیے ہر ایک کی اپنی اپنی شان ہے، ہر ایک کی اپنی اپنی فضیلت ہے۔ کچھ لوگ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ تقابل کرنے لگتے ہیں کہ حضرت عائشہ میں سے اور حضرت فاطمہ میں سے ان میں سے زیادہ فضیلت کس کی ہے، تو بس اس میں احتیاط ہی بہتر ہے، کوئی تبصرہ نہ ہی کیا جائے اللہ کے حوالے۔ ہر ایک کی اپنی اپنی فضیلتیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کی بھی بہت فضیلتیں بیان فرمائی ہیں، حضرت خدیجہ کی بھی اللہ کا سلام آیا ان کو، یہ حضرت خدیجہ کی شان ہے، اللہ پاک کی طرف سے جبرائیل علیہ السلام ان کو سلام لے کے آئے۔ حضرت عائشہ کے بارے میں فرمایا کہ جیسے کھانوں میں سے سرید کو باقی کھانوں پر فضیلت حاصل ہے، اسی طرح عائشہ کو باقی عورتوں پر فضیلت حاصل ہے۔ سرید گوشت کے شوربے میں روٹی کے ٹکڑے ڈال کے اس کو مکس کر کے، تو یہ عرب کے اندر بڑا اعلیٰ کھانا سمجھا جاتا تھا، آج کل بھی پسند کیا جاتا ہے، صحت کے لحاظ سے بھی یہ مفید ہے۔ تو یہ مثال دے کے حضرت عائشہ کی فضیلت بیان فرمائی، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ یہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں، سیدۃ النساء اہل الجنہ، جنت والے عورتوں کی یہ سردار ہوں گی۔ تو ہر ایک کی الگ الگ فضیلت ہے، اس لیے تقابل کے بغیر ویسے مجموعی طور پر کہہ دیا جائے کہ یہ بہت فضیلت والی خواتین ہیں، سب قابل احترام ہیں۔ فتقبلها ربها، بس قبول کیا اس کو اس کے رب نے، یعنی اسی بچے کو ہی اللہ نے قبول کر لیا اور اللہ راضی ہو گئے۔ ماں نے جو نظر ماننی تھی، منت ماننی تھی، کیسے قبول کیا؟ بقبول حسن، حسن کا معنی خوبصورت، اچھا، یہ صفت ہے اس کی، قبول مصدر ہے، اچھے طریقے سے قبولیت کے ساتھ بس قبول کر لیا اس بچی کو اس کے رب نے اچھے طریقے سے قبولیت کے ساتھ کہ ٹھیک ہے بیٹی ہے تو کوئی بات نہیں، اللہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے مجھے یہی، میں اسی سے راضی ہوں، اس کو قبول کر لیا اللہ پاک کے گھر میں حجرے میں عبادت کے لیے۔ چنانچہ بڑے ہو کے بھی پھر اسی طرح سے وہیں حجرے میں اکثر جو ہے وہ حضرت مریم اللہ کی عبادت میں مشغول رہتی تھی، نام ہی ایسا والدہ نے رکھ دیا، مریم کا معنی ہی عبادت گزار۔ وَأَنبَتَهَا، اور اللہ نے اس کو بڑھایا، انبت انبات سے، یہ فعل ماضی کا لفظ ہے، اگانا، عربی کے اندر لغت کے اعتبار سے اگانا یا پرورش کرنا اور بڑھانے کے معنی میں بھی استعمال کر لیتے ہیں۔ اور اللہ نے اس کو، اللہ کس کا ترجمہ کر رہا ہے، اس میں ہوا ضمیر ہے، انبت فعل ماضی، اور اس نے یا اللہ نے اس کو بڑھایا، نباتاً حسناً، اچھا بڑھانا، اس کو کہتے ہیں، یہ مفعول مطلق ہے عربی گرامر کے لحاظ سے۔ نباتاً، نبات یہ اردو میں بھی نباتات، اردو میں تو نباتات عام طور پر جس کے لیے سبزیوں وغیرہ اور درختوں وغیرہ کے لیے بول دیے جاتے ہیں، لیکن اصل انبات ان کا معنی ہوتا ہے یعنی اگانا، پرورش کرنا، بڑھانا۔ نباتاً حسناً، اچھا بڑھانا، مراد اس سے پرورش ہے کہ جسمانی طور پر بھی اللہ پاک نے بڑی اچھی پرورش فرمائی، بہت تیزی سے بڑی ہوئی، اور روحانی طور پر بھی اللہ پاک نے بہت اعلیٰ مقام عطا فرمایا، چند ہی دنوں میں روحانی ترقی بھی۔ وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، اور اس کی کفالت کی حضرت زکریہ علیہ السلام نے، یا اللہ نے اس بچے کا سرپرست بنایا زکریہ علیہ السلام کو۔ کفالہ فعل ماضی کا لفظ ہے، اس میں ہوا ضمیر، اس سے مراد اللہ پاک، اور اس نے یعنی اللہ نے کفلہا، اس بچی کا سرپرست بنایا اس کو، زکریہ کو۔ حضرت زکریہ علیہ السلام کے نام وہ قرہ نکلا تھا، اس کی تفصیل بعد میں آئے گی انشاءاللہ۔ انہوں نے سنبھالا، کفالت کی۔ کلما دخل علیہا، جس وقت بھی داخل ہوتے، کون؟ حضرت زکریہ علیہ السلام
آگے آ رہا ہے زکریا، اس وقت بھی داخل ہوتے ہیں زکریا علیہ السلام علیہا، اس بچی پر، یعنی بچی کے پاس آتے. یہ عربی زبان میں کسی کے پاس آنے کے لیے یہ الفاظ اس طرح استعمال کیے جاتے ہیں. داخل علیہا، وہ اس کے پاس آیا. تو حضرت زکریا علیہ السلام جس وقت بھی اس بچی کے پاس آتے، چونکہ وہ حجرہ تھا، کمرہ تھا، اس کو بند کر کے جاتے، تالا لگا کے جاتے، اور کوئی اس میں آ جا نہیں سکتا تھا. خود آ کے وہ تالا کھولتے حضرت زکریا علیہ السلام. لیکن جب آتے تالا کھولتے تو بے موسم پھل پڑے ہوتے اس میں. اس کا ذکر ہے جس وقت بھی داخل ہوتے اس بچی کے پاس حضرت زکریا علیہ السلام محرابہ، حجرے میں. حجرے محراب سے یہاں مراد ہے عبادت والا حجرہ، کمرہ، جس میں خلوت میں اللہ پاک کی عبادت کرتے تھے لوگ. اس کے لیے محراب کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. اور یہ جو محراب ہے حرب سے ہے. حرب کا معنی تھا لڑائی کرنا. تو لڑائی کرنے کی جگہ کس سے لڑائی کر رہا ہے؟ شیطان سے لڑائی کر رہا ہے. اللہ کی عبادت میں مشغول ہو کر شیطان کا مقابلہ کر رہا ہے. شاید اس وجہ سے اس کو محراب کہا گیا. اور یہ جو محراب ہوتا ہے اس میں بھی گویا امام اکیلا ہی کھڑا ہوتا ہے. وہاں بھی خلوت تنہائی ہوتی تھی کمرے میں، حجرے میں، اس لیے اس کو محراب کہا جاتا تھا. اور آج کل مسجدوں میں یہ جو محراب بنائے جاتے ہیں، اگرچہ یہ پورا بند کمرہ تو نہیں ہے، لیکن اس لحاظ سے اس کو محراب شاید کہا جاتا ہے کہ اس میں بھی امام گویا اکیلا ہوتا ہے. باقی مقتدی تو پیچھے ہوتے ہیں پچھلی صفوں میں. محراب میں اکیلا ہی امام ہوتا ہے، تنہا. اچھا، جس وقت داخل ہوتے اس بچی کے پاس زکریا علیہ السلام محراب میں، یعنی حجرے میں یا عبادت والے کمرے میں، تو پھر کیا ہوتا؟ واجادہ، وہ پاتے، حضرت زکریا علیہ السلام پاتے عندہا، اس بچی کے پاس، رزقاً، عظیم رزق. اب یہ عظیم میں کس کا ترجمہ کر رہا ہوں؟ یہ اس پر جو تنوین ہے نا، مفسرین نے لکھا کہ یہ تنوین تعظیم کی ہے. یہ تنوین بعض دفعہ تعظیم کی ہوتی ہے، کسی کی عظمت بتانے کے لیے. تو پاتے اس کے پاس عظیم رزق. اب رزق سے کیا مراد ہے؟ یہاں قرآن کریم میں تو اس کی وضاحت نہیں ہے. ویسے تو رزق بظاہر کھانے کی چیز مراد ہے، لیکن وہ کیا تھی؟ وہ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بے موسم پھل ہوتے تھے. سردیوں کا موسم ہے تو گرمیوں والے پھل پڑے ہوئے ہیں، گرمیوں کا موسم ہے تو سردیوں والے پھل پڑے ہوئے ہیں. جب دروازہ کھولتے تھے تو اندر پھل. تو رزقاً سے مراد بے موسم پھل. قال، انہوں نے کہا، کنہوں نے؟ حضرت زکریا علیہ السلام. یا مریم، یا اے مریم. یہ الگ ویسے لکھے عام عربی میں تو یا الف یا لکھتے ہیں، اور یہاں قرآن کا رسم الخط ہے، اس میں یہ کھڑی زبر کے ساتھ یا آئی ہے مریم سے پہلے. اے مریم، انا لکی ھذا، کہاں سے ہے تیرے لیے یہ؟ انا، کہاں سے؟ لکی، تیرے لیے، ھذا، یہ رزق. ھذا سے مراد ہے یہ رزق، یعنی بے موسم پھل. تو اے مریم، یہ کہاں سے آیا تیرے پاس؟ حیران ہو کے پوچھا. قالت هو من عند اللہ. تو حضرت مریم نے فرمایا، قالت، اس نے کہا، یعنی حضرت مریم نے، ہوا من عند اللہ، وہ اللہ کے پاس سے ہے، یا اللہ کی طرف سے. عندہ کا معنی پاس، من عند اللہ، اللہ کی طرف سے یا اللہ کے پاس سے، اللہ کی طرف سے. یہ بطور کرامت کے تھا. یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ حضرت مریم نبی نہیں تھی، نبی نہیں تھی، بلکہ اللہ کی ولیہ تھی. تو ولی کی کرامت برحق ہے، تو یہ کرامت ہے کہ بے موسم پھل پڑے ہوتے تھے. ان اللہ یرزق بغیر حساب، بے شک اللہ رزق دیتا ہے بغیر حساب کے. بغیر حساب کے کا ایک معنی یہ بھی مفسرین نے لکھا ہے، بغیر استحقاق کے، بغیر حق کے. ان اللہ یرزق من یشاء بھی ہے، یہاں ہے یرزق من یشاء. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے شک اللہ رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، من یشاء، جس کو وہ چاہتا ہے، بغیر حساب، بغیر حساب کے.
بغیر حساب کا ایک معنی تو پہلے بھی میں بیان کر چکا ہوں، بے شمار کے معنی میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، اور بغیر مشقت کے رزق مل جائے اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، بغیر مطالبے کے مل جائے اس معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور بغیر استحقاق کے مل جائے، بغیر حق کے، حق نہیں تھا ہمارا، کیا حق ہے؟ حق نہیں، بغیر حق کے اللہ پاک دیتا ہے، تو یہ بھی بغیر حساب ہی ہے اس معنی کے لحاظ سے، چاہے وہ تھوڑا ہو، لیکن ہم حقدار نہیں تھے، ہمارا کوئی حق نہیں تھا، یہ تو اللہ کا فضل ہے، اس کی مہربانی ہے، وہ ہمیں عطا فرماتا ہے، اس لحاظ سے بغیر حساب کا معنی یہ بھی کیا جا سکتا ہے، بغیر استحقاق کے، بغیر حق کے وہ رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ اچھا، جب حضرت زکریا علیہ السلام نے یہ منظر دیکھا کہ بے موسم پھل پڑے ہوئے ہیں کمرے میں، تو بڑھاپے کی عمر ہو چکی تھی، ابھی تک اولاد نہیں تھی، اللہ کی شان ہے، اللہ کے پیغمبر ہیں، تو دینے پر آتا ہے اپنے دشمنوں کو، دے دیتا ہے بڑی کثرت سے اولاد، اور نہ دے تو اپنے نیک بندوں کو، اپنے پیغمبروں کو بھی اولاد نہ دے، بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گئے، بیوی بھی بڑی عمر ہو گئی، بعد نے لکھا کہ ان کی عمر حضرت زکریا علیہ السلام کی 100 یا 100 سے زیادہ سال ہو چکی، اور بیوی کی بھی اسی طرح سے بڑی عمر ہو چکی تھی اور بانجھ تھی، اولاد نہیں ہوئی۔ تو اب اللہ کی قدرت پر تو ظاہر یقین تھا، پیغمبر تھے، لیکن طبی طور پر ایسا ہوتا ہے بعض دفعہ کوئی ایسی عجیب چیز سامنے آتی ہے تو آدمی کے دل میں ذرا زیادہ جوش آ جاتا ہے، توجہ ہو جاتی ہے کسی بات کی طرف، بے موسم پھل دیکھے تو فوراً اللہ پاک کی طرف دعا کے لیے متوجہ ہو گئے کہ اے اللہ اس بچی کو بے موسم پھل دے سکتا ہے تو مجھے بھی دے دے، یعنی مجھے بھی اولاد کی نعمت عطا فرما دے اس بڑھاپے کی عمر میں۔ پھر اللہ پاک نے خوشخبری سنائی، آگے آئے گا، فرشتے نے آ کے خوشخبری دی کہ اللہ پاک تمہیں بیٹا دے گا، اور اس بیٹے کا نام یحییٰ ہوگا، اور وہ یحییٰ ایسی ایسی صفات والا ہوگا، یہ آگے انشاءاللہ اس کا ذکر آئے گا۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، وہاں سے کیا مراد؟ جب بے موسم پھل دیکھے تو وہاں دعا کی حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے، کیا؟ قال ربی حبلی، انہوں نے کہا ربی حبلی، اے میرے رب حب عطا فرما، یہ ہبا کا لفظ تو سنا ہوگا نا، یہ اسی سے بنا ہے، ہبا، عطا فرما لی، میرے لیے، اور دونوں کو ملا کر یہ بھی ترجمہ کر لیتے ہیں، عطا فرما مجھے، من لدن کا، اپنی طرف سے، من کا معنی سے، لدن کا معنی طرف، اور کاف ضمیر، اپنی طرف سے، ذریۃ طیبہ، پاکیزہ اولاد، ذریت کا معنی اولاد، طیبہ کا معنی پاکیزہ۔ ایک تو اس سے یہ سبق مل رہا ہے کہ اللہ سے اولاد مانگنا یہ پیغمبروں کی سنت ہے، اولاد مانگنا اللہ پاک سے یہ پیغمبروں کی سنت ہے، اولاد کی خواہش پیغمبروں کی سنت ہے۔ قرآن کریم نے ایک جگہ فرمایا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، کہ اے نبی جی آپ سے پہلے جو بھی پیغمبر ہم نے بھیجے ان کے لیے ہم نے اولاد بھی بنائی، بیویاں بھی بنائی، ازدواجی زندگی اللہ نے پیغمبروں کے لیے پسند کی ہے، اور اولاد کو اللہ سے مانگنا، اولاد کی تمنا خواہش رکھنا یہ بھی پیغمبروں کی سنت ہے۔ تو اللہ کی یہ نعمت ہے اولاد، اس لیے کہا جاتا ہے کہ کوئی ایسا طریقہ اختیار کرنا جس کی وجہ سے آدمی اولاد سے محروم ہو جائے تو یہ خلاف فطرت بھی ہے اور ناشکری بھی ہے۔ ہاں اگر کوئی عذر ہے شدید، کوئی جسمانی عذر ہے، کوئی بیماری ہے تو الگ بات ہے، لیکن بلا وجہ سے محض اس وجہ سے کہ کھلاؤں گا کہاں سے، خرچے کیسے پورے کروں گا، تو یہ سوچ وہ ہے جو مشرکین مکہ کی تھی۔ اسی سوچ کی وجہ سے قرآن یہ بتا رہا ہے لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، وہ اپنے بچوں کو اس لیے قتل کر دیتے تھے کہ کھلائیں گے کہاں سے، اس کے خرچے کہاں سے پورے کریں گے۔ جو رب دیتا ہے وہ خرچوں کا انتظام بھی کر سکتا ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ تو محض اس سوچ سے منصوبہ بندی کرانا، اولاد کا سلسلہ ختم کرا دینا کہ خرچے پورے نہیں ہوں گے، حالات میرے بڑے تنگ ہیں، محض اس وجہ سے ختم کرانا یہ جائز نہیں، حرام ہے اور سخت گناہ ہے۔ ہاں اگر کوئی بیوی کو کوئی بیماری ہے، کوئی بہت زیادہ ناقابل برداشت اور
برداشت نہیں کر سکتی حمل کو اور بچے کو، تو وہ الگ بات ہے، پھر شدید وہ اضطراری حالت میں وہ آ جائے گا، اس میں گنجائش ہو سکتی ہے، لیکن بلا وجہ یہ جو لوگ کرواتے ہیں تو یہ گناہ ہے، جائز نہیں ہے اس طرح سے۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، وہاں دعا کی حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے۔ یہ لفظ کیا ہے جی؟ لفظ تو صحیح کر لیں، لوگ کیا پڑھتے ہیں ذکریہ ذکریہ، تو یہ قرآن کا لفظ ہے ہاں جی، تو یہ لفظ تو صحیح آنا چاہیے نا جی۔ کیا لفظ ہے؟ زکریا، کسی کا نام ہو تو صحیح بولنا چاہیے جی۔ قرآن میں بھی لفظ آ گیا تو غلط بولیں گے تو قرآن کا لفظ ہم غلط بول رہے ہیں۔ وہاں دعا کی حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے، انہوں نے کہا کہ اے میرے رب مجھے عطا فرما اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد، یعنی نیک اولاد۔ تو اولاد یہ بھی سبق ملا کہ جب اولاد مانگیں تو نیک اولاد مانگنی چاہیے، نیک مانگنی چاہیے۔ انک سمیع الدعاء، بے شک آپ خوب سننے والے ہیں دعا کو، بے شک آپ دعا کو خوب سننے والے ہیں۔ اللہ پاک الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والعمل والنیۃ والہدی انک علی کل شیء قدیر۔ اے ارحم الراحمین، جو بے اولاد ہیں ان کو محض اپنے فضل و کرم سے نیک صالح اولاد عطا فرمائیے۔ جن کو آپ نے اولاد عطا فرمائی ہے اے اللہ ان کی اولاد کو نیک بنائیے، آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیے، صدقہ جاریہ بنائیے، گھروں کے ماحول کو نیکی والا تقوی والا بنا دیجیے۔ اے اللہ ہماری آنے والی نسلوں کو ہر قسم کے فتنوں سے، ہر قسم کے گناہوں سے، ہر قسم کی بے ایمانی والے کاموں سے، شیطانی کاموں سے محفوظ رکھیے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا رب۔